اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول آپ سے پہلے، ہم نے بنائی واسطے ان کے ازواجہ بیویاں، وذریہ اور اولاد۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے واسطے رسول کے اختیار کہ لائے نشانی الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لکل اجل کتاب، واسطے ہر وعدے کے ایک لکھت ہے یا ہر وعدہ لکھا ہوا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، ویثبت اور ثابت رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس ہے اصل کتاب۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھلا دیں آپ کو بعض وہ چیزیں جس کا ہم نے وعدہ کیا ان سے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم اٹھا لیں آپ کو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس بے شک اوپر آپ کے ہے پہنچا دینا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اوپر ہمارے ہیں حساب لینا۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم آ رہے ہیں زمین کو کم کرتے ہوئے اس کے اطراف سے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، نہیں کوئی ہٹانے والا اس کے فیصلے کو۔ وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فللہ المکر جمیعا، پس واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے تدبیر ساری کی ساری۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے جو کماتا ہے ہر نفس۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، عن قریب جان لیں گے کافر کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں تو بھیجا ہوا۔ قل کفی باللہ، کہہ دیجئے کافی ہیں اللہ تعالیٰ، شہیدم بینی و بینکم، گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس ہے کتاب کا علم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار کی طرف سے بہت سارے اعتراضات تھے۔ ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ محمد رسول اللہ کی بیوییں زیادہ کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی ہونی ہی نہیں چاہیے، صرف اللہ کے پیغمبر کو اللہ ہی کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگر ہوتی تو پھر ایک ہوتی، دو ہوتی، اتنی زیادہ بیوییں کیوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی وفات کے وقت 9 بیوییں اور 2 آپ کے حرم، 2 لونڈیاں تھیں، اور 2 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت زینب ہیں ام المساکین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ کے قبرستان میں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ آپ علیہ السلام پہ یہ اعتراض کرنے والا مسلم نہیں، کافر ہے اعتراض جو کر رہا ہے۔ البتہ بھولے بھالے مسلمان بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی اعتراض کرنے والا اعتراض جو کر رہا ہے تو آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی بیوییں اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ بہت سارے جوابات دیے ہیں کابرین نے، 2 جواب آسان ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی
مختلف خاندانوں میں شادی ہوئی، اور قبائل اسلام دشمن بھی تھے، مسلمان دشمن بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی تھے، لہذا ان کی اس دشمنی کو ہلکا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں شادیاں کی۔ اور عرب والوں کا یہ دستور تھا، جس کو بیٹی دیتے اسے اپنا داماد سمجھتے تھے، اس کا احترام مکمل کرتے تھے۔ آپ نے مختلف قبائل میں شادی کی، جس جس قبیلے میں شادی ان کی دشمنی ختم ہو گئی۔ دوسری وجہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جہاں آپ کو مرد امت نظر آ رہے ہیں، وہاں آپ کی امت عورتیں بھی ہیں، اور آپ کی آدھی امت ہے، لہذا عورتوں کی اصلاح کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف شادیاں کی، تاکہ عورتیں عورتوں تک وہ مسائل پہنچا سکیں جو وہ مردوں سے نہیں سیکھ سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات نے اللہ کے پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا، ان تک جو پہنچا انہوں نے آگے باقی مسلمہ خواتین تک پہنچا دیا۔ یہ دو وجہیں مین علماء نے بیان کی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ شادیوں کی۔ رہا یہ سوال کہ کفار کی طرف سے اعتراض ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پرستی میں زیادہ شادیاں کر رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش کی تکمیل ہی میں شادیاں کرنی تھیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جوانی کے اندر ایک بیوہ سے نہ کرتے۔ آپ کی عمر 25 سال، آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت 40 سال عمر تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے۔ تو یہ ان کا اعتراض بے جا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول من قبل کا، آپ سے پہلے، اور ہم نے بنائی ان کے لیے ازواجہ بیویاں، بذریہ اور بنائی اولاد۔ آپ سے پہلے کتنے پیغمبر آئے جن کی خوب بیویاں تھیں۔ تورات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی 1000 بیوی تھی، 300 ان کی بیویاں تھیں، 700 ان کی لونڈیاں تھیں، واللہ عالم۔ تورات کے مطابق داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ وہاں داؤد علیہ السلام پہ اعتراض نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اعتراض نہیں، ہمارے پیغمبر پہ اعتراض ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے 19 بیٹے عطا فرمائے۔ یعقوب علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، اور 12 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سورہ یوسف کی ابتدا میں آپ نے پڑھے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ رب تعالیٰ فرما رہے جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے آپ سے پہلے، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں، اولاد بھی بنائی۔ نہیں ہے کسی رسول کے لیے ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ حکم کے بغیر کوئی نشان دکھائے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ
ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے الحمدللہ، معجزہ اللہ کا فعل ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہاتھ صرف پیغمبر کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس وقت چاہیں پیغمبر کے ہاتھ میں معجزہ صادر فرما دیں، اللہ نہ چاہیں تو نہ چاہیں۔ لکل اجل کتاب، فرمایا ہر وعدہ ہے لکھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اتنی بات تو حق ہے، کسی پیغمبر کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھلا دے۔ لکل اجل کتاب، ہر وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا۔ یمحو اللہ، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء، جو چاہتا ہے، ویثبت، اور ثابت رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد احکام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، بعض ایسے ہیں جن کو منسوخ کر دیا۔ شراب پہلے حلال تھی، بعد میں اللہ نے منسوخ کر دی، گویا شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا۔ اسی طرح پہلے کافر مسلم کا نکاح جائز تھا، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا۔ ہجرت کے 3 سال، نبوت کے 16 سال کہ مسلمان کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء، جو چاہتا ہے، ویثبت، اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر ہے۔ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، مبرم اور معلق۔ مبرم نہیں بدلتی، موت کا فیصلہ اٹل ہے کہ آ کر رہے گی۔ معلق بدلتی رہتی، مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہوا تو دوا دارو کیا جاتا ہے، اس کے علاج معالجے سے اللہ اسے شفا دے دیتے ہیں۔ تو معلق میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہوگا، دوا اس کے لیے لی جائے گی اور دوا اس کی شفا کا باعث اور سبب بنے گی، یہ معلق ہے۔ مبرم نہیں بدلتی، معلق بدلتی رہتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، ثابت رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، فرمایا اس کے پاس ہے اصل کتاب، یعنی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ بھی کہتے ہیں محدود سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل لوح محفوظ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اگر ہم دکھلا دیں آپ کو بعض وہ چیزیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ خدائی عذاب آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لیں گے، پکڑیں گے، اگر ہم دکھلا دیں آپ کو بعض وہ چیزیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، یا ہم وفات دیں آپ کو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے پہنچا دینا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمے حساب لینا۔ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، آپ نے ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچا دیا۔ آپ کی زندگی میں اگر ہم نے ان کو نہ پکڑا تو آپ کے جانے کے بعد ضرور ان کو اپنی گرفت میں لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، ہم سے حساب ضرور لیں گے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا انہوں نے ہمارے زمین کو کم کرتے ہوئے من اطرافها، اس کے کناروں سے۔ آپ علیہ السلام مکہ کی سرزمین پہ تھے، تو مکہ کا کوئی بھی خطہ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑیں، مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جو خطہ آپ کے کنٹرول میں آیا وہ مدینہ منورہ کا ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد خیبر فتح ہوا، خیبر کے بعد مکہ فتح ہوا۔ آہستہ آہستہ سارے عرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے مفتوح کر دیا، گویا آپ سارے عرب کے خطے پہ گویا کہ اسلام کا پرچم لہرانے والے بن گئے، اور آپ نے اعلان فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اس کی طرف اشارہ ہے، کیا نہیں وہ دیکھتے ہم آ رہے ہیں زمین کو کم کرتے اس کے اطراف سے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے لا معقب لحکمہ، نہیں کو ہٹانے والا اس کے فیصلے کو، اس کے حکم کو، وہو سریع الحساب،
اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کا دروازہ مزید کھلا، یہ خطہ غالباً 13 تک چلا گیا، 13 لاکھ مربع میل تک۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، فتوحات کے دروازے اور کھلے، یہ خطہ 22 لاکھ مربع میل تک چلا گیا۔ پھر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، مزید فتوحات ہوئیں، یہ خطہ 44 لاکھ مربع میل تک چلا گیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، مسلمانوں کے آپس کی لڑائیاں اس قدر ہوئیں کہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکے، اور اس خطے کو محفوظ رکھنا بھی مشکل تھا اس وقت، جو حالات تھے، بلوائیوں کی بڑی سازشیں تھیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بڑی کوشش کی۔ 2 بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، اور ان 2 جنگوں میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کے دروازے کھلے، یہ خطہ 65 لاکھ مربع میل تک چلا گیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے، آپ کے تلامذہ نے، آپ کے اصحاب نے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی آواز پہنچائی، اسلام کی صدا بلند کی۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، فرمایا وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ کے ایک بازار میں تشریف لے گئے، اس بازار کا نام سوق التمر۔ آپ علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر بیان فرمایا، وہاں ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع کا، ان کی بڑی بڑی دکانیں تھیں، اور یہ آپ کی واپسی بدر سے تھی۔ جب بدر سے واپس تشریف لائے تو مدینہ کے بازار میں داخل ہوئے، فرمانے لگے جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے بدر میں کامیاب ہو کر آئے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور بھی فتوحات دے گا اور کامیابی سے ہم کنار ہوں گے، حتیٰ کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی۔ اس وقت 2 بڑی طاقتیں تھیں، گویا قیصر یہ عیسائی تھا اور کسریٰ یہ مجوسی تھا۔ اس کے بعد سلطنت ایران تھی، ان کے پاس یہ اٹلی وغیرہ موجودہ، روم، یہ سارا۔ تو یہود تمسخر کرنے لگے، کہنے لگے عرب کے ناتجربہ کار بدوؤں پہ انہوں نے فتح حاصل کی ہے ان سے لڑائی کر کے، اور یہ خواب دیکھنے پوری دنیا کو فتح کرنے کا۔ اس وقت حالات بھی ایسے تھے، ان کا مذاق بنتا بھی تھا، لیکن اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے وہ دن بدل دیے مسلمانوں کے۔ آئے وہ حالات کہ قیصر بھی فتح ہوا اور کسریٰ بھی فتح ہوا۔ یرموک کی لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد صرف 45,000، جبکہ کافروں کی تعداد مقابلہ میں 7 لاکھ تھی۔ 3,000 مسلمان شہید ہوئے، صرف 1,03,000 کافروں کے مردار ہوئے۔ اب بظاہر مقابلہ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا رعب ان کے دلوں میں اس قدر بٹھا دیا تھا، وہ مرعوب ہوئے اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ سورہ آل عمران میں اسی کا ذکر ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، سارا کسریٰ بمائے افغانستان کا فتح ہوا، اور قیصر کا حصہ بھی کافی سارا فتح ہوا، اور اسی طرح مصر کے ساتھ عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، آرمینہ فتح ہوا، آذربائیجان فتح ہوا۔ یہ سارے خطے مسلمانوں کے
زیر نگیں ہو گئے۔ یہ ہے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ وقد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فللہ المکر جمیعا، اللہ تعالیٰ کے لیے تدبیر ساری کی ساری۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے جو کماتا ہے ہر نفس۔ وسیعلم الکفار، ان قریب جان لیں گے کافر۔ لمن عقبی الدار، کس کے لیے ہے گھر آخرت کا۔ کفر کی کوشش ہے اسلام مٹ جائے، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوبیت کے لیے نہیں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ عطا فرما رہے ہیں، وہ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ براہین کے اعتبار سے ہر دور میں غلبہ رہا، ہر دور میں غلبہ رہا۔ مردن شماری کے اعتبار سے ایک وقت آئے گا غلبہ ہوگا۔ سلطنت کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں غلبہ مسلمانوں کو ہوا، اور مزید آنے والے کچھ ایسے حالات انشاءاللہ آئیں گے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کفار پہ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ کفر کی کوشش ہے اسلام مٹ جائے، مسلمان مٹ جائے، لیکن نہ مسلمان مٹے گا نہ اسلام مٹے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تزال عصابۃ من المسلمین یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناواہم الی یوم القیامہ۔ مسلمانوں میں قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق کی خاطر لڑائی اور جہاد کرے گی، اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے جو کماتا ہے ہر نفس۔ ان قریب جان لیں کافر کس کے لیے ہے گھر آخرت کا۔ مسلمان بھی اپنا انجام دیکھے گا، کافر بھی اپنا انجام دیکھے گا۔ ہر ایک کے سامنے اس کی مثل کھلے گی، چٹھا کھلے گا، اعمال نامہ اس کے یا دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ حتیٰ کہ موت کے وقت بھی فرشتے جب نظر آتے ہیں تو مرنے والے کو نظر آتے ہیں، مرنے والے کے سوا کسی اور کو نظر نہیں آتے، اور یہ منتیں کرتا ہے اور کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دے دی، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کرتا، میں بھی صالحین میں سے ہوتا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی مہلت نہیں ملے گی۔ نیک آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جنت والے فرشتے آ جاتے ہیں اسے لینے کے لیے جنت کا لباس لے کر۔ اگر کوئی کافر مردود مرتا ہے، جہنم والے فرشتے آ جاتے ہیں، اس کی روح کو لے کر وہ سجین میں چلے جاتے ہیں اور جہنم کے ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں اسے۔ یہ ساری تفصیلات ہیں روایات کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا جینا نصیب فرمائے، ایمان کی موت عطا فرمائے۔ مومن خسارے میں نہیں ہوگا اور کافر خسارے سے بچ نہیں سکے گا۔ ہاں، کسی کافر کو موت سے پہلے، فرشتے نظر آنے سے پہلے اگر توفیق ایمان کی مل گئی بارے نیارے، لیکن کس کے مقدر میں ایمان ہے، کس میں طلب ہے اور کس کے لیے اللہ ایمان لکھتے ہیں، کسی کے علم میں نہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں تو بھیجا ہوا نہیں ہے۔ یہاں بھی کفار نے آپ علیہ السلام کو پریشان کیا، معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دینا کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی قرآن پاک نے دی ہے۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ جس کو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا ہے۔ قرآن کریم کو غلط کہنے والوں کو بھی قرآن کریم نے چیلنج کر دیا نا، لاؤ اس جیسا تم بھی قرآن لے آؤ، پورا نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت لے آؤ، ایک صورت بقرہ جیسی نہیں لا سکتے، نصر اور سورہ فتح، سورہ اخلاص جیسی لے آؤ، سورہ کوثر جیسی لے آؤ۔ آج تک اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ گواہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اہل کتاب میں کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صالبہ ہیں، حضرت اسد ہیں، حضرت اسید ہیں، حضرت بن یمین ہیں، یہ سارے یہودی تھے پہلے۔ پھر اسی طرح
حضرت سلمان فارسی، تمیم داری، عدی بن حاتم، یہ سارے پہلے عیسائی تھے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ان کو مالا مال فرمایا۔ ومن عنده علم الکتاب، وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول من قبل کا، آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں، وذریہ، اور اولاد۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، نہیں ہے واسطہ کسی رسول کے، یاتی بِآیَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کہ لائے نشانی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی کسی رسول کے پاس اختیار نہیں ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، واسطے ہر وعدے کے ایک لکھت ہے۔ یمحو اللہ، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، ما یشاء، جو چاہتا ہے، ویثبت، اور ثابت رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے، وعنده ام الکتاب، اس کے پاس ہے اصل کتاب۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھلا دیں آپ کو بعض وہ چیزیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو قبض کر لیں، آپ کو وفات دے دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس بے شک اوپر آپ کے ہے پہنچا دینا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اوپر ہمارے حساب لینا، یعنی ہمارے ذمہ حساب ہے۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا نأتی الارض ننقصها، کہ ہم آ رہے ہیں زمین کو کم کرتے ہوئے، من اطرافها، اس کے کناروں سے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، نہیں کوئی ٹالنے والا اس کے فیصلے کو، وہ سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا، پس واسطے اللہ تعالیٰ کے تدبیر ساری کی ساری، یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے جو کماتا ہے ہر نفس، وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، ان قریب جان لیں کافر کس کے لیے ہے گھر آخرت کا۔ ویقول الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ قل کفی باللہ، کہہ دیجیے کافی ہے اللہ تعالیٰ، شہیدم بینی و بینکم، گواہ میرے اور تمہارے درمیان، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس ہے علم کتاب کا۔